میرا نام حسن رضا ہے اور میں محلہ اسلامیہ اسکول کا رہائشی ہوں۔ میں آج مفتی صاحب سے اپنے عقائد کے حوالے سے چند سوالات کرنے آیا ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ دیکھا، جس کے بعد میرے دل میں کافی تجسس پیدا ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ہمارے نبی یا کوئی بھی انبیاء کرام علیہ السلام اپنا نعوذ باللہ من ذالک اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتے۔ تو میرے دل میں کافی تجسس تھا، تو آج میں وقت نکال کے مفتی صاحب سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بارے میں مفتی صاحب کچھ وضاحت کر دیں۔ آپ کا جو سوال ہے وہ ہمارے جیلم کے چھوٹے مرزا صاحب جو انہوں نے ایک جملہ کہا اور وہ اس کو بطور عقیدہ انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی کہ بھئی توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، نعوذ باللہ۔ تو اصل میں وہ یہ جملہ کہہ کے یا اور یہ عجیب قسم کا جو غیر اخلاقی غیر شرعی جملہ جو ہے انہوں نے جو کہا ہے، یہ کہہ کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء کرام کا کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء اولیاء بالخصوص ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو خاص اختیار عطا فرمایا۔ آپ کو کئی طرح کے اختیارات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور وہ یہ جملہ کہہ کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس جملے پر دیکھیں کہ جملہ انہوں نے جو کہا ہے کہ بھئی کوئی بندہ اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتا، چاہے نبی ہو یا ولی ہو۔ مثال دینے کے لیے انہوں نے یہ انبیاء اولیاء کا لفظ استعمال کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فی الحقیقت عام آج کے گئے گزرے دنوں میں، گئے گزرے حالات میں، گئے گزرے مسلمانوں میں سے کوئی بندہ اگر بیمار بھی ہو اور واقعتاً اس سے پیشاب نہ رکتا ہو شوگر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، ایسے بندے کو اگر کوئی بندہ کہے نا کہ بھئی آپ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، تو وہ بھی برا منائے گا، وہ بھی کہے گا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو، کہ وہ بات کرنے والی ہے۔ تو یہ اتنا گھٹیا اور اتنا رذیل اور اتنا گرا ہوا جملہ ہے جو آپ اپنے گھر میں اپنے بڑے بھائی کو نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے گھر کے اندر والد صاحب کو نہیں کہہ سکتے، آپ گلی محلے میں کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے، کسی جاتے ہوئے کسی کو نہیں کہہ، اپنے سے چھوٹے بندے کو نہیں کہہ سکتے۔ بڑے تو بڑا ہے نا، چھوٹے کو بھی کہیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ لڑائی ضرور کرے گا، برا ضرور منائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ تو چھوٹے مرزا صاحب نے اصل میں نہ کسی عالم دین کے پاس باقاعدہ کوئی دین پڑھا ہے، ورنہ وہ مولوی چاہتے تھے، ماں باپ نے ان کو انجینئر بنا دیا، اور وہ غصہ اب سارا ماں باپ کا جو ہے وہ اپنی پوری امت مسلمہ پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ شاہ ہی کو نہیں، ماں شاہ کو نہیں، ابا شاہ کو نہیں، ماں کا دودھ ہے ہی نہیں تھا، یہ اپنے چکروں میں لگے ہوئے تھے اور ہم پیدا ہو گئے۔ تو اصل میں یہ تھا کہ وہ بننا مولوی چاہتے تھے، خطیب بننا چاہتے تھے، وہ بننے نہیں دیا گیا، اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ آگے آئیں، لوگوں کے سامنے آئیں۔ تو انہوں نے اس طرح کے جملے کہہ کے غلط باتیں کر کے تجسس میں لوگوں کو ڈال کے، لوگوں کو مسلمانوں کے عقائد پر حملہ آور ہو کر اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کر کے وہ مشہور ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ انہوں نے کوئی علمی کام کیا ہو، کوئی تحقیق کی ہو، کوئی نئی ریسرچ پیش کی ہو۔ یہ ریسرچ ہے کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں، یہ ریسرچ ہے کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ ریسرچ ہے کہ بھئی نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ان کا یہ جو کہنا ہے، یہ کسی انسان کو، عام آدمی کو آپ نہیں کہہ سکتے، تو یہ غیر اخلاقی۔ تو انہوں نے چونکہ گلی محلوں میں اور ٹھیلوں پر بیٹھ کر لوفر قسم کے لوگوں سے تربیت لی ہے، تو اس لیے وہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو اللہ کے فضل سے جو اساتذہ نے، جو علماء نے، مشائخ نے، ماں باپ نے، بزرگوں نے جو تعلیم دی ہے، اس کے مطابق ہم اچھے طریقے سے ہم دفاع ہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے یہ آپ نے صحیح سمجھا کہ بھئی وہ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے نبی کو کسی قسم کا کوئی اختیار۔ تو چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے نبی تو پیشاب نہیں روک سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی چاہے تو موت بھی روک سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ موت کو بھی ٹال سکتے ہیں۔ موت کا فرشتہ بھی ان سے آ کے اجازت لیتا ہے، عرض کرتا ہے حضور اجازت ہو تو لے، آپ کی روح قبض کر دی جائے، دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہونا چاہیں تو آپ حاضر ہو جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں، یہ کتابیں سامنے پڑھی ہیں، آپ ان میں سے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث شریف ہے صحیح بخاری کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 466 ہے، 466۔ اس طرح بخاری شریف میں کتاب فضائل صحابہ کے اندر 3654 ہے، بخاری شریف ہی کے اندر فضائل صحابہ ہے کتاب، اس کے اندر 3904 ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 6169 اور 6170 ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث نمبر 3632 ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے سیاست کی 3 کتابوں کے حوالے دی، اور یہ تینوں کتابیں چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہیں، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ انہوں نے پڑھی ہوئی نہیں ہے۔
ایک بار ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے کبھی اٹھا کے نہیں پڑھا، تو کسی کے کہنے پر اٹھا کے پڑھا اور جو پڑھا وہ بھی غلط پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ایک ان پڑھ آدمی ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کا علم نہیں ہے دینی حوالے سے، بس ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، بس لکھ کے دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، اس حدیث شریف کے راوی جتنی حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہیں، آپ کو یہ اسکرین پر بھی نظر آئیں گے دیکھنے والوں کو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ سبحانہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا۔ کیا دیا جی؟ اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے، یعنی اپنی بارگاہ میں حاضری۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو کیا دیا؟ یا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے یا دنیا میں رہے۔ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے ملاقات کو پسند کیا۔ اس نے کیا کیا؟ زندگی دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا، بلکہ کس چیز کو چنا؟ اللہ کے حضور حاضری کو۔ تو فبا ابو بکر، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رونا شروع ہو گئے۔ تو فقلت فی نفسی ما یبکی ھذا الشیخ، میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے تو ایک بندے کی بات کی تھی، ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد کان ابو بکر اعلمنا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہم نے سوچا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ حضور نے ایک عام بندے کسی بندے کی بات کی ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ حضور تو اپنی بات کر رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ یہ حدیث شریف آپ نے دیکھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا، آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں، چاہیں تو اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ تو ہم نے کس بات کو پسند کر لیا؟ اللہ کی ملاقات کو۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4435، 4437، اسی طرح کتاب بخاری شریف کے اندر 4463، اسی طرح بخاری شریف کے اندر 4586 نمبر حدیث، بخاری شریف ہی کے اندر 6348 نمبر، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6509 ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 6295، 96 اور 97۔ یہ حدیث شریف جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ آقا علیہ السلام جب تندرست تھے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی اس وقت تک وصال نہیں کرتا جب تک جنت میں اس کو مخصوص جگہ نہ دکھا دی جائے یا اسے اختیار نہ دیا جائے، اس کا معاملہ اس کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ دو باتیں لازمی ہیں ہر نبی کے لیے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا معاملہ آپ کی سپرد ہے، آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں، چاہیں تو اللہ کے پاس آ جائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، یہ ان کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہیں جنت بھی دکھائی جاتی ہے، جنت کا مقام بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے، اور جب ان کا وصال ہوا آپ کا تو اس وقت ہمیں سمجھ آئی کہ حضور علیہ السلام یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 1339، اور بخاری شریف حدیث نمبر 3407، مسلم شریف حدیث نمبر 6148، 49 اور 50، سنن نسائی حدیث نمبر 2088۔ ان روایتوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ۔ یہ حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور السلام نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو موت کا فرشتہ ہے نا جس کو متعین کیا ہے، اس کو حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے پوچھا آپ کا وقت پورا ہو گیا، تو انہوں نے فرشتے کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا آپ نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ واپس کی اور حکم دیا، فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے وجہ 1 برس 1 سال ان کی عمر زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ فرشتے نے یہ بات آ کر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار پھر بھی کیا موت آئے گی؟ تو فرمایا موت تو پھر بھی آنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے، جتنا یہ پتھر گرتا ہے سامنے، تو پھر بیت المقدس کے قریب ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر بھی دکھاتا جو عام راستے سے ہٹ کر سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ اس حدیث شریف میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟
فرشتے کو کیا کر دیا؟ تھپڑ مار دیا. اور علماء کہتے ہیں کہ وجہ یہی تھی کہ انہیں اختیار نہیں دیا جائے گا. حکم یہ تھا کہ اختیار دیا جائے اور فرشتے نے اختیار نہیں دیا تھا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی. پھر ان کو اختیار دیا گیا، پھر انہوں نے اپنی مرضی سے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا. یہ 3 روایتیں آپ کے سامنے میں نے اختصار کے ساتھ بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے سیاست تشریف سے پیش کی ہیں. آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا بھائی چھوٹے مرزا صاحب کا ایک طرف یہ غلیظ جملہ ہے کہ انبیاء تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اور ایک طرف بخاری شریف کی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے منقول یہ احادیث ہیں جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کو اختیار بھی دیا جاتا ہے. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جن کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں، ہم آپ کو سارے کا سارا مسلمانوں کو جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے بھی دکھائیں گے اور سنت سے بھی دکھائیں گے، حدیث شریف سے بھی دکھائیں گے. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی چاہیں تو وہ موت کو بھی روک سکتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے اور یہی مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر استقامت بھی عطا